नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्ख़ियों पर नज़र करते हैं। आज की मीटिंग से हम खुश, लेकिन सभी मसाइल का हल निकलने तक मुज़ाहरा जारी रहेगा, राकेश टकेत का बयान। लव जिहाद का मामला बताकर हिंदू धर्म सेना ने किया हंगामा, लड़की ने कहा शादी ज़रूर करूँगी। बजट में मुख्तस 6000 करोड़ में से महज 1800 करोड़ रुपए ही खर्च कर सके प्रधान। गैर कानूनी हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। मोदी हुकूमत लेने वाली है बड़ा फैसला, नए साल में घट जाएगी आपकी तनख्वाह। किसान तहरीक पंजाब में जियो के लगभग 2000 मोबाइल टावर्स को हुआ नुकसान, मोबाइल सारिफिन मुतासिर। एपी में इक़दाल हुकूमत की तहरीक से वाबस्ता मजीद एक किसान की मौत। लव जिहाद के नाम पर बनाए गए कानून पर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए, अमृता सेन का बयान। कारकुन का गोली मारकर कत्ल, माहौल कशीदा। उत्तर प्रदेश में मोबाइल घोटाला, योगी हुकूमत में वजीर कपिल देव के भाई पर मुकदमा। तो फिर उत्तर प्रदेश में CAA से मुतालिक मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर का पोस्टर लहराने वाली मुस्लिम खातून के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त की। तुर्की अमरीकी कादसा पाबंदियों के मामले में तुर्की को मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम की पेशकश। साल 2020 में 3646 दहशतगर्द गैर फ़ाल बना दिए गए, हलूसी आकार का बयान। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के लिए $4.8 मिलियन मालियत के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दी थी। शाम PKK YPG के 10 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बना दिया गया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। किसान लीडरों के आज हुकूमत के नुमाइंदों के साथ बातचीत को पहले की मीटिंगों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर करार दिया जा रहा है। एक तरफ जहां मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज की मीटिंग को उम्मीद अफजा ठहराया, वहीं किसान लीडर राकेश टकेत का कहना है कि आज की बातचीत से हम खुश हैं, लेकिन जब तक सभी मसाइल का हल नहीं निकल जाता हमारी तहरीक जारी रहेगी। नाज़रीन, एक तरफ जहां BJP हुक्मरान रियासतों में लव जिहाद कानून जो कि नाम निहाद है, प्रोपेगंडा है, उसके नाफिज किए जाने का सिलसिला चल पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत करने वाले अलग अलग मज़ाहिब के लड़के और लड़कियां शादी में आ रही बिलावजी की दिक्कतों से परेशान भी हैं। ऐसा एक मामला गुज़श्ता दिनों मध्य प्रदेश में सामने आया, जहाँ हिंदू धर्म सेना के लोगों ने कलेक्ट्रेट में काफ़ी हंगामा मचाया। दी न्यूज़ पोर्टल oneindia.com पर शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक जबलपुर का रहने वाला एक लड़का और लड़की ने पीर की रोज़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहा, लेकिन वहां हिंदू धर्म सेना के कारकुनान भी पहुंच गए और लव जिहाद का इल्ज़ाम आयद करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हिंदू धर्म सेना को किसी तरह खबर लग गई थी कि अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करने जा रहा है, और ये खबर लगते ही सेना कारकुनान कलेक्ट्रेट पहुँच गए और शादी के रजिस्ट्रेशन पर एतराज़ करने लगे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक लड़की ने बारहा कहा कि ये वो मामला नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म सेना कारकुनान ने इसकी शादी नहीं होने दी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि लड़की को लव जिहाद के ज़रिए बहला फुसलाकर मज़हब तब्दील करने के लिए तैयार किया गया और शादी की जा रही है। हालांकि इस दरमियान लड़की ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि वो शादी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं और इस वक्त भले ही उसे शादी से रोक दिया गया हो, लेकिन बाद में वो शादी ज़रूर करेगी। नाज़रीन, पंचायती राज निज़ाम के तहत गाँव में तरक्याती उमूर को अंजाम देने व गाँव मकीनों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से गाँव की तरक्की के लिए बजट में फ़राहम किए गए 6000 करोड़ रुपए में से गाँव के प्रधान सिर्फ 1800 करोड़ रुपए ही तरक्याती कामों में सर्व कर सके हैं। यूपी में गाँव प्रधान की मियाद कार 25 दिसंबर को ख़त्म हो गई है, जिसके बाद महकमे ने गाँव प्रधानों के खातों को सील कर दिया। रियासत में 57,978 गाँव की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों पर खर्च करने के लिए 6000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे, लेकिन गाँव के प्रधानों के ज़रिए तरक्याती कामों के नाम पर सिर्फ 1800 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके।
ناظرین، گجرات میں شہر راجکوٹ کے ڈی سی بی علاقے میں ایک شخص کو غیر قانونی ہتھیار کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کونڈل روڈ پر مالدھاری ریلوے پھاٹک کے نزدیک شخص کی آج تلاش کی گئی۔ اس دوران اس کے پاس سے ایک دیسی پستول ضبط کر کے اسے پکڑ لیا گیا۔ ضبط پستول کی قیمت 10,000 روپے درج کی گئی ہے۔ گرفتار شخص کی شناخت کوٹھاریا سولون کے رہنے والے پھل فروش عرفان قریشی کے طور پر کی گئی ہے۔ ناظرین، کورونا وبا کے اس دور میں بے روزگاری اپنے عروج پر اور کئی لوگوں کو ملازمت جانے کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے۔ اس درمیان ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مودی حکومت آئندہ سال اپریل سے نیو کمپنسیشن رول نافذ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں پر زبردست اثر دیکھنے کو ملے گا۔ دراصل نیا کمپنسیشن ضابطہ نافذ ہوتا ہے تو اس کے بعد ملازمین کے سیلری سٹرکچر میں تبدیلی ہوگی، جس سے پہلے کے مقابلے ہاتھ میں آنے والی نئی تنخواہ بھی بدل جائے گی۔ ناظرین، نئی دہلی سے آ رہی خبر ہے، مرکزی حکومت کے 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران ٹیلی کام ٹاوروں میں توڑ پھوڑ سے کنیکٹیویٹی خدمات بری طرح متاثر ہونے سے تقریباً 1.5 کروڑ صارفین اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور کورونا بحران میں گھر سے پڑھائی کر رہے اسٹوڈنٹس اور ورک ٹو ہوم پروفیشنل سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ جہاں کسانوں کے مظاہرے کا 35واں دن ہے، جبکہ آج حکومت کے ساتھ مذاکرات کا 7واں دور ہونا ہے، ان سب کے درمیان ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احتجاج مزید مشتعل ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ریل اور سڑکوں کو روکا جا رہا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ توڑ پھوڑ کے واقعات میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا کے مطابق پنجاب میں 3.9 کروڑ موبائل صارفین ہیں۔ ان میں سے ریلائنس جیو کے مطابق اس کے تقریباً 1.5 یعنی 1.5 کروڑ صارفین ہیں جو اس وقت متاثر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اے پی میں ایک ہی دارالحکومت کی تحریک سے وابستہ ایک اور کسان کی موت ہو گئی۔ امراوتی کے تلورو منڈل کے منڈوم میں 80 سالہ کسان یم راما راؤ کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ انہوں نے تلگو دیشم دور حکومت میں اعلان کردہ نئے دارالحکومت امراوتی کی تعمیر کے لیے 20 ایکڑ اراضی دی تھی، تاہم ریاست میں جگن موہن ریڈی زیر قیادت وائس آر کانگریس برسر اقتدار آنے کے بعد ریاست میں ایک کے بجائے 3 دارالحکومتوں کا اعلان کر دیا، جس کے بعد امراوتی کے کسان تقریباً 400 دنوں سے تحریک چلا رہے ہیں۔ ناظرین، نوبل انعام یافتہ امریتا سین نے بی جے پی کی زیر اقتدار ریاستوں میں لو جہاد کے نام پر بننے والے قانون پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا قانون نافذ کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کی اس میں مداخلت کرنی چاہیے۔ غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جہاں محبت ہے وہاں جہاد نہیں ہوتا۔ محبت ایک بہت ذاتی حق ہے اور اس میں دخل اندازی نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سے قبل بی جے پی اور ترنمول کانگریس ایک دوسرے پر زوردار طریقے سے حملہ آور نظر آ رہے ہیں۔ امت شاہ کے روڈ شو کے بعد منگل کے روز وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بیربھوم پیدل یاترا نکالی اور بعد میں ریلی کو خطاب کیا۔ ممتا بنرجی نے یہاں بی جے پی کو چیلنج پیش کرتے ہوئے کہا کہ پہلے وہ بنگال میں 30 سیٹیں جیت کر دکھائے اور پھر بعد میں 294 سیٹوں کا خواب دیکھے۔ ناظرین گرامی، مغربی بنگال کے ہوڑا میں ترنمول کانگریس کارکن دھرمیندر سنگھ کا منگل کی شام قتل ہو گیا ہے، جس کے بعد علاقے میں کافی ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق نامعلوم لوگوں نے گولی مار کر دھرمیندر سنگھ کا قتل کر دیا۔ اس واقعے میں دھرمیندر کا ایک ساتھی بھی سنگین طور پر زخمی ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شالیما باغ سے اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے جب موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں پر 5 راؤنڈ گولیاں چلائیں۔ فوری طور پر دھرمیندر سنگھ اس کے ساتھی کو نزدیکی اسپتال لے جایا گیا، جہاں دھرمیندر سنگھ کو مردہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے وزیر کپل دیو اگروال کے بھائی کے خلاف دھوکہ دہی اور جعل سازی کا ایک معاملہ درج کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر کپل دیو اگروال کے بھائی للت اگروال کے خلاف لکھنؤ کے حضرت گنج تھانے میں FIR درج کی گئی۔ دراصل للت اگروال اور ان کے ساتھیوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی تصویریں لگا کر ریاست بھر میں ایک سودیشی برانڈ کے موبائل فون کی لانچنگ کے لیے ہورڈنگز لگائے تھے۔ ہورڈنگز پر تصویر فون کو اس طرح سے دکھایا گیا تھا جیسے حکومت سودیشی یعنی ہندوستان میں بنے موبائل فون لانچ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ غورطلب ہے کہ کپل دیو اگروال اور دیگر وزیر بھی فون لانچنگ میں شامل ہوئے تھے۔ فون کو بنانے والی کمپنی نے للت اگروال کو ایک بڑی رقم کے بدلے اشتہار دے کر اسے پروموٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ للت اگروال نے ہورڈنگز کے ذریعے اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں فون کا اشتہار کیا، لیکن فون بازار میں ہی نہیں آیا، جس کی وجہ سے دھوکہ دہی کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو شہریت قانون کے خلاف ہوئے احتجاج کے دوران درج مقدموں کو واپس لے لیا جائے گا۔ ایس پی سربراہ نے آج اعلان کیا کہ اتر پردیش میں 2022 میں پارٹی کی حکومت بننے پر شہریت
یعنی قانون و NRC کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر درج مقدمے واپس لے لی جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسمبلی انتخابات میں چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کے بھی اشارے دیے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی پارٹیوں کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگلے سال اسمبلی انتخابات کے بعد SP کی ہی حکومت بنے گی۔ ناظرین، مقامی عدالت کی روبرو ممبئی پولیس نے رواں سال کے آغاز میں ممبئی کے گیٹ وے آف انڈیا میں شہری ترمیم قانون CAA کے مخالف مظاہرے کے دوران آزاد کشمیر کا پوسٹر لہرانے کے الزام میں مسلم جماعت سال دوشیزہ مہک مرزا پربھو کے خلاف درج مقدمے کو ختم کرنے کے لیے اپنی سمری رپورٹ داخل کر دی ہے۔ عدالت نے رپورٹ کو اپنے ریکارڈ پر رکھنے کے بعد معاملے کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، وزیر خارجہ میولود چاوشولو کا کہنا ہے کہ انہوں نے متحدہ امریکہ کی ترکی پر کاتسا پابندیوں کے معاملے میں ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کی پیشکش کی ہے۔ جناب چاوشولو نے سال 2020 کی خارجہ پالیسیوں کے حوالے سے ایک جائزاتی اجلاس بھی طلب کیا تھا اور اپنے خطاب میں امریکہ کی روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام خریدنے والی ترکی پر پابندیوں کا موضوع چھیڑنے والے چاوشولو نے بتایا کہ امریکہ نے ترکی پر پابندیوں کے معاملے میں ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کی پیشکش کی ہے۔ ناظرین، ترکی کے وزیر دفاع حلوسی آقار نے کہا ہے کہ رواں سال کے دوران اندرون ملک اور سرحد پار کیے گئے 200 سے زائد آپریشنوں میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے 3646 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا۔ آقار نے کل وزارت دفاع کے دفتر میں مسلح افواج کے سربراہ جنرل یاشار گلیر، مسلح افواج کے کمانڈروں، نائب وزراء کی شرکت سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سالانہ اجلاس کا جائزہ لیا تھا۔ ناظرین گرامی، امریکہ کی دفاعی و سلامت تعاون ایجنسی نے مشرقی وسطی میں کویت، سعودی عرب اور مصر کے لیے کل 4.85 کروڑ مالیت کے فوجی سامان کی فروخت سے متعلق ڈکلیریشن کانگریس میں پیش کر دیا ہے۔ امریکہ وزارت خارجہ نے کویت کے لیے $4 بلین مالیت کے لڑاکا ہیلی کاپٹروں اور پیٹریاٹ فضائی دفاعی سسٹموں کے اسپیئر پارٹس کی، اور سعودی عرب کے لیے $290 ملین مالیت کی میزائل ایمونیشن کی، اور مصر کے ہاتھ صدارتی طیارے کے لیے $169.6 ملین مالیت کے انفراریڈ مزاحمتی سسٹم کی فروخت کی منظوری دی ہے۔ ناظرین، شام میں آپریشن چشمہ امن کے علاقے میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK YPG کے 10 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ ترکی وزارت دفاع کے سوشل میڈیا پیج سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق دہشت گردوں کی چشمہ امن علاقے میں داخلے کی ایک اور کوشش کو ناکام کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔